السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکی فار یو۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے نوٹس کو شو کروا لیا تھا اپنی ہوم اسکرین پہ، ٹھیک ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اس ایڈٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو ہم اس نوٹ کو ایڈٹ کس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ طریقے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے یہ ایڈٹ کی فنکشنلٹی کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں اپنے اس کنٹینر کے اندر، اس کو میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں بھائی۔ آ جاتے ہیں آئیکن، یہ ایڈٹ کا آئیکن لگا ہوا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں اگر اس کے اوپر ٹیپ ہو تو کیا ہو، تو میں اس کو ریپ کر دیتا ہوں ایک ویجٹ سے، اور وہ ہے گیسچر ڈیٹیکٹر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں اس کو ٹیپیبل بنانا چاہ رہا ہوں، تو میں اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پراپرٹی ہوتی ہے آن ٹیپ کی، آپ کو آلریڈی پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، گیٹ اور جو بھائی ڈاٹ ٹو کہ چلے جاؤ ایک اسکرین پہ، اور جو اسکرین ہم نے بھی کوئی نہیں بنائی، تو پہلے اسکرین بنا لیتے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں اس پہ اور یہاں پہ ایک اسکرین بنا لیتے ہیں، ایڈٹ نوٹ اسکرین ڈاٹ ڈاٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ایک اسٹیٹ فل لے لیتے ہیں یا اسٹیٹ لیس لے لیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور میں اس کو ایڈٹ نوٹ اسکرین ہی نام رکھ لوں گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہم اس کو ریٹرن کروا دیتے ہیں اسکیفولڈ، سمپل۔ اب یہ چیزیں میں ختم کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ابھی کانسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ، اگنور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اب میں یہاں سے اس کو کاپی کر لیتا ہوں، اور جب میری اس ایڈٹ کے بٹن پہ کلک ہو تو کیا ہو، یہ ایڈٹ نوٹ اسکرین پہ چلا جائے، اور نوٹ اسکرین کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا۔ لے جی، امپورٹ کر لیا ہم نے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ تو میں نے کلک کیا اور یہ ایک اسکرین پہ آ گیا۔ اس کے اندر ہم نے کیا ایڈ کروایا، کچھ بھی نہیں، سمپل اسکیفولڈ ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک ایپ بار بنا لیتا ہوں جناب، ایپ بار آ جائے گی، ایپ کے اندر ایپ بار ہی آئے گی جی۔ لیں جی، ایپ بار آ گئی ہمارے پاس، اور اس کے اندر ہم ٹائٹل دینا چاہیں تو ٹائٹل دے سکتے ہیں، ٹیکسٹ، اور یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں ایڈٹ نوٹ یا نوٹس، آپ کی مرضی ہے۔ چلیں اس ایپ بار سے باہر نکلتے ہیں اور باڈیز کو دیتے ہیں کہ باڈی میں آ جاؤ بھائی۔ اب یہ باڈی میں آ گیا، اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جناب، ہمیں چاہیے کالم، یا پہلے ہم لے لیتے ہیں کنٹینر، کیونکہ ہمیں اس کو الائن وغیرہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے کبھی۔ اور یہاں پہ لیتے ہیں اس کے اندر کالم، کالم کے اندر آ جائے گا ہمارا چلڈرن، اور چلڈرن کے اندر ہم ایک لے لیتے ہیں ٹیکسٹ فارم فیلڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے لے لیتے ہیں جی ایلیویٹڈ بٹن، کیونکہ ایک بٹن پہ ٹیپ کر کے ہی وہ جو ہے نا نوٹ کو ایڈٹ کر پائے گا۔ تو یہاں پہ آن پریس پہ سمپل میتھڈ لکھ لیتے ہیں ایمپٹی، اور ٹیکسٹ کے اندر آ جاتے ہیں جی، یہاں پہ اس کو ٹیکسٹ پاس کر دیتے ہیں۔ ٹیکسٹ کے اندر ہم آ جائے گا جی ایڈٹ یا سیو، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہاں پہ ہمارا کاما رہ گیا، کاما لگایا ہم نے، اور ہمارے پاس ٹیکسٹ فارم فیلڈ آ گئی، اور ایڈٹ کا بٹن بھی آ گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اپ ڈیٹ لکھ لیتے ہیں یا سیو لکھ لیتے ہیں، جو آپ کی مرضی۔ لے جی، اب کیا ہوا کہ وہ اسکرین پہ تو آ گیا، بٹ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں آیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب بیک اسکرین پہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جس نوٹ کے اوپر ٹیپ ہو ہم نے اس کو اگلی اسکرین پہ یہاں پہ لے کے جانا ہے اور یہاں پہ پٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں، یہاں پہ میں ایک پہلے کنٹرولر بنا لیتا ہوں، ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولر اور نوٹ کنٹرولر، کنٹرولر ایکول ہو جائے گا کس کے، ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کنٹرولر کے، سمپل، ٹھیک ہے۔ اور اس کنٹرولر کو میں یہاں پہ اسائن کر دیتا ہوں اس کے اندر، کنٹرولر اور یہ کنٹرولر، ٹھیک ہے۔ میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، سمپل کنٹرولر اسائن کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم ہوم اسکرین پہ، اور یہاں پہ ہم ایک کام کرتے ہیں جناب کہ تم جاؤ تو صحیح، بٹ جو ساتھ تم کیا لے کے جاؤ، ایک آرگیومنٹ لے کے جاؤ، اور آرگیومنٹ میں ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں ایک میپ، کہ ہم یہاں سے کچھ ڈیٹا بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی ہمیں یہاں پہ کیا کیا چیز ریکوائر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈاکومنٹ کی آئی ڈی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جس کے اوپر ٹیپ کریں سیم اسی انڈیکس کی آئی ڈی ہمارے پاس آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نوٹ تو ہم نے یہاں سے نکالا ہوا ہے، یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے ٹیسٹ نوٹ 1، تو وہ ہمیں انڈیکس کے حساب سے
यहाँ पे नोट मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्लिक भी करवा के दिखा देता हूँ, या डायरेक्ट क्लिक ही करवा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको मैं फिल कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ नोट। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं जिस इंडेक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, जिस नोट के ऊपर क्लिक करूँगा, सिर्फ वही मेरे पास आएगा। तो मैं यहाँ से टर्मिनल खोल लेता हूँ, इसको क्लीन कर लेते हैं। अब मैंने इसको हिट किया तो मेरे पास क्या हुआ, टेस्ट नोट 1 आ गया। अगर मैं अब सेकंड वाले को क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेकंड आ जाएगा, थर्ड वाले को क्लिक करूँगा तो थर्ड वाला आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास सारे नोट आ गए। अब ये नोट कैसे आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो लिस्ट व्यू बिल्डर लिया था ना, ये हमें एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और मैंने उस इंडेक्स की जो है ना इंडेक्स दे के मैंने, और सारे नोट्स जितने भी थे मैंने वो उठा लिए, उसको नोट के अंदर रखवा लिया। जिस भी इंडेक्स के ऊपर क्लिक करूंगा, मिसाल के तौर पर मैंने 1 के ऊपर क्लिक किया तो 1 वाले इंडेक्स का जो नोट होगा वो मुझे देगा। तो अब क्या सीन है, हमारे पास नोट तो आ रहा है, तो हमें अब चाहिए इनकी आईडीज, यानी कि जो डेटाबेस में ये डॉक्यूमेंट की आईडी है, हमें अब ये गेट करनी है। अब वो कैसे हम गेट करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं var doc id या नोट doc id, आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी लिख लें। तो मैं लेता हूँ, मैं कहता हूँ snapshot डॉट डाटा डॉट डॉक इंडेक्स और डॉट id कि जो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँ मुझे उसकी आईडी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से नल चेक इसको दे देते हैं। अब अगर हम इस डॉक्यूमेंट आईडी को प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, जब भी मैं इस एडिट के बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास उस डॉक्यूमेंट की आईडी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से टर्मिनल खोल लेता हूँ, इसको क्लीन कर देते हैं एक दफ़ा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये देखिए मेरी उस डॉक्यूमेंट की आईडी आ गई। अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए डिफरेंट आईडी है। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर दोबारा टैप करता हूँ तो मेरे पास तीनों की आईडीज़ आ चुकी है। यानी कि सिंपल, अगर आपको मैं सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊँ तो ये है कि जिस भी नोट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा मेरे पास उसकी डॉक्यूमेंट आईडी भी आ जाएगी, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो नोट सेव होगा वो भी मेरे पास आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यही तीनों आईडी मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इस डॉक्यूमेंट के जो प्रिंट हमने लगाया इसको हटा देते हैं। अब हमने इसको नेविगेट करवाना है और साथ डाटा भी लेके जाना है। अब क्या करते हैं जनाब, यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। पहला नोट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, जो ये नोट पड़ा हुआ है, सिंपल इसको पास कर देंगे, कॉमा डॉक आईडी, और डॉक आईडी जो भी हमने ऊपर वेरिएबल के रखवाई है अंदर वो उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। अब क्या हुआ, जो ये हमारा डाटा है ना वो चला गया आगे अगली स्क्रीन पे। अब हम आ जाएंगे अगली स्क्रीन पे। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डाटा तो आ चुका है पर नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेट ही नहीं किया। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं जनाब, एक काम करते हैं, या तो हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, गेट डॉट आर्ग्यूमेंट, और इंडेक्स के अंदर हम लिख देंगे क्या, जो हम यहाँ से की भेज रहे हैं, नोट। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे नोट को ऐड करवा देता हूँ और इसको कहते हैं कि भाई डॉट टू स्ट्रिंग हो जाओ, यानी अगर तुम स्ट्रिंग नहीं भी हो तो तुम स्ट्रिंग बन जाओ। ठीक है, तो अब देखिए मैं जिस भी इंडेक्स के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो उसी की नोट जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा यही नोट यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। तो इसी को डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के डॉट डॉट टेक्स्ट इक्वल कर देता हूँ किसके, इसके, और इसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। इसको यहाँ से पूरा ही मार्क करना पड़ेगा हमें इस तरह, क्योंकि हम स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करवाने लगे हैं। तो मैं इसको आईडी पास कर देता हूँ। ठीक है, ले जी, किसके अंदर मैंने पास किया, मैंने कंट्रोलर को वैल्यू असाइन कर दी। जिस भी नोट के ऊपर मैं क्लिक करके आऊँ तो वो क्या हो, डायरेक्ट आते साथ मेरे कंट्रोलर को वो वैल्यू मिल जाए, और मेरा कंट्रोलर जो है ना वो फील्ड के अंदर उसी नोट को पुट करवा दे, यानी कि शो करवा दे। तो अब मैं टैप करके चेक करता हूँ, तो मैंने टैप किया, देखिए मेरे पास यहाँ पे वही वैल्यू आ गई जो पीछे स्क्रीन से मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए नोट 2, इस पर क्लिक करते हैं नोट 4। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कि हम वैल्यूज़ तो अपनी ले आए हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, आपकी मर्जी है, बल्कि हटा देते हैं इसको, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल एडिट नोट, और यहाँ से एक कोड हटाना पड़ेगा भाई। ले जी, सेट हो गया। अब हमारे पास जो नोट है वो इसी फील्ड के अंदर आएगा। अब हमने ये क्यूरी लगानी है
کہ جب بھی میں اس بٹن کے اوپر ٹیپ کروں تو یہ میرا جو نوڈ ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ چلتے ہیں اور یہاں سے پہلے اس کو ایسنک مارک کر لیتے ہیں. ایسنک مارک ہو گیا ہمارے پاس. یہاں پہ آ جائیں گے فائر بیس فائرسٹور ڈاٹ انسٹنس ڈاٹ کولیکشن, اور کولیکشن ہماری کون سی ہے پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں. ہمارے پاس نوڈس کی ایک کولیکشن ہے, اس کو ہم کاپی کر لیں گے اور یہاں پہ آ کے ایز اٹ از نام پیسٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ڈاٹ ڈاک یعنی کہ اس ڈاکومنٹ کو اپڈیٹ کرو جو ہم پچھلی اسکرین سے لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمپل. یہاں پہ کوئی اتنی بڑی ہم جو ہے نا گیم نہیں کر رہے. اس کو اویٹ کر دیتے ہیں کہ ویٹ کرو بھائی جب تک ہماری کیوری نہیں چلتی. تو یہاں سے ہم اس کو میپ دے دیں گے جو بھی ہم نے اپڈیٹ کروانا ہوگا. جس طرح ہم نے ڈیٹا سیٹ کیا تھا نا, ڈیٹا ایڈ کروایا تھا, ویسے ہی سیم ٹو سیم ہم اپڈیٹ کروائیں گے. بٹ یہاں پہ فرق اتنا آئے گا, ہم نے اس کو کیا کیوری دی کہ فائر بیس فائرسٹور ڈاٹ انسٹنس کولیکشن کے اندر جاؤ, نوڈس کی کولیکشن کے اندر. ٹھیک ہے, تو جو اس کے اندر ڈاکومنٹ ہے نا, جو ہمیں آئی ڈی مل رہی ہے, جو یہاں سے ہم اس کو بھیج رہے ہیں, یہ ڈاکومنٹ آئی ڈی, اس ڈاکومنٹ آئی ڈی کو جا کے اپڈیٹ کر دو. اور اب اپڈیٹ کیا کریں گے آپ وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. پہلے تو ہمیں اس کو دینی پڑے گی ڈاکومنٹ کی آئی ڈی, گیٹ ڈاٹ آرگیومنٹ, اور اس کو ہم انڈیکس میں پاس کر دیں گے ڈاک آئی ڈی. مجھے پہلے چیک کرنا پڑے گا سیم ہے, ڈاک آئی ڈی ڈاک آئی ڈی. اس کو ہم ڈاٹ ٹو اسٹرنگ بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. چیک کر لیتے ہیں کر کے. لے جی, میں نے اب ڈاکومنٹ کی آئی ڈی بھی دے دی, یعنی کہ جس بھی ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کر کے میں آؤں گا نا, یہ صرف اسی کو اپڈیٹ کروائے گا اور کسی کو نہیں تنگ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہم نے میپ اپڈیٹ کروانا ہے, یعنی کہ جو ڈاکومنٹ اپڈیٹ کروانا ہے, اس کو کیسے اپڈیٹ کریں گے. اب میں مثال کے طور پہ یہاں پہ کر لیتا ہوں جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 0000 کچھ بھی, وہ آپ کی مرضی ہے. ایسے کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم کیا اپڈیٹ کر رہے ہیں. چلیں, میں نے اس کو 1000 کر دیا. اب میں یہاں سے جاؤں گا اپنی کولیکشن کے اندر, نوٹس کی کولیکشن کے اندر آؤں گا اور کسی بھی ڈاکومنٹ کو اٹھاؤں گا اور دیکھوں گا کہ میں نے جس چیز کو اپڈیٹ کروانا ہے, جس ویلیو کو اپڈیٹ کروانا ہے, اس کی جو فیلڈ کا نام ہے وہ کیا ہے. تو یہاں سے میں نوٹ کو اپڈیٹ کروانا ہے, میں یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں اس کو بولوں گا بھائی اس نوٹ کو میں نے اپڈیٹ کروانا ہے. اب یہ بول رہا ہے کہ اپڈیٹ, چلو ٹھیک ہے, فیلڈ تو آپ نے دے دی, پر جو یہاں پہ اس کی ویلیو ہے, یہ دیکھیں نا, یہ اس کی فیلڈ ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ویلیو ہے وہ کون سی دے گی. تو ہم بولیں گے کہ جو نوٹ کنٹرولر کے اندر ویلیو پڑی ہوئی ہے نا, اس کو اٹھاؤ, اس کا ڈاٹ ٹیکسٹ کرو اور اس کو ٹرم کر دو. یعنی کہ جو بھی ہمارے ٹیکسٹ ہے نا, اس کو ٹرم کر کے ہمیں جناب میری تم اپڈیٹ کروا دو. سمپل. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہماری کیوری چلائے گا, نوٹس کی کولیکشن میں جائے گا, اس ڈاکومنٹ آئی ڈی کے اندر جائے گا, اسپیسیفک ڈاکومنٹ آئی ڈی کے اندر, جس کے اوپر ٹیپ کر کے ہم اس اسکرین کے اوپر آئیں, اور اس کے اندر اپڈیٹ کروائے گا کیا, جو ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کا کنٹرولر ہے, اس کی ویلیو جو بھی ہوگی اس کو ایڈ کروائے گا اور اپڈیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, تو میں ایک کام کرتا ہوں, پھر سے دوبارہ اسی اسکرین پہ آتا ہوں اور 1 والے کو میں اپڈیٹ کروانے لگا ہوں, اور یہاں پہ اس کو دوبارہ 1000 کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں میں, ڈاٹ دین, یعنی کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو تم کیا کرو, ایک لاگ لگا دو, اس کے اندر میسیج پرنٹ کروا دو, ڈیٹا اپڈیٹڈ, کہ ڈیٹا اپڈیٹ جو ہے نا تمہارا ہو گیا. ویسے یہاں پہ ہم ٹوسٹ لگا سکتے ہیں, اس کو الگ اسکرین پہ نیویگیٹ کروا سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے ٹوٹلی. تو میں اس چیز کی طرف نہیں جاؤں گا, میں صرف اس کو اپڈیٹ کروانے کی کوشش کروں گا. میں یہاں سے دوبارہ سے اس کو لکھ لیتا ہوں, کیونکہ میں نے اسکرین کو ریفریش کیا تو میرا کنٹرولر دوبارہ ریفریش ہوا, میرا بلڈ ہوئی ہے اپلیکیشن, تو میری جو ویلیو ہے وہ چینج ہوگی. تو اب میں کیا کروں گا, میں اس کو اپڈیٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے یہاں پہ ٹیپ کر دیا ہے, اور ایک دفعہ جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں ٹرمینل کو. تو یہ لے جی, ڈیٹا اپڈیٹڈ سکسیزفل. ٹھیک ہے, اگر میں اب بیک آتا ہوں تو میرے پاس دیکھیں وہ نوٹ اپڈیٹ ہو گیا. اب دوبارہ اگر میں اسی میں جاتا ہوں تو میں اس کو بولتا ہوں کہ بھائی نہیں, تم یہ نہ ہو, تم 1 کی ہو جاؤ. تو میں اپڈیٹ کرتا ہوں اور میرے پاس ڈیٹا تو اپڈیٹ ہو گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے پاس یہاں پہ وہ چیز ریئل ٹائم جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. اسی طرح آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں, جس انڈیکس کے اوپر آپ کلک کر کے جائیں گے نا, صرف وہی ڈیٹا جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوگا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے. تو ہم اس کو بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں, اس کو 4K کر دیتے ہیں, اکیلا بیچارہ رہ گیا ہے. لے جی, اپڈیٹ کیا اور کیا ہوا, 4K ہو گیا. تو اگر آپ نے یہاں سے اس کو نیویگیٹ بھی کروانا ہے کہ جب اپڈیٹ ہو جائے تو یہاں سے نیویگیٹ ہو جائے, تو آپ کرو گیٹ ڈاٹ آف آل, یا آف کر سکتے ہو, آپ کی مرضی ہے.
آف آل کرنا ہے آف آل کر دیں، اور اس کو ہوم اسکرین پہ نیویگیٹ کروانا ہے ہم نے، تو ہم اسکرین دیکھ لیتے ہیں ہوم اسکرین کہ جیسے ہی ڈیٹا اپڈیٹ ہو تو یہ ہوم اسکرین پہ نیویگیٹ ہو جائے۔ تو میں ایک دفعہ دوبارہ سے چلتا ہوں، اس کو اپڈیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، 1K کے کچھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی ڈیٹا اپڈیٹ ہوگا تو یہ دیکھیں ڈائریکٹ ہوم اسکرین پہ آ گیا اور میرا ڈیٹا بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو فائنلی اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم ڈیٹا کو کیسے اپڈیٹ کروا سکتے ہیں، وہ بھی اسپیسیفک یوزر کے ڈیٹا کو، ٹھیک ہے، یہ ہم اسپیسیفک یوزر کے ڈیٹا کو اپڈیٹ کروا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس نوٹ کو ڈیلیٹ کیسے کروا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ ہم پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔